الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ غیر پر کیا اعراب دیا جائے گا؟ جب غیر استثناء کے لیے آئے تو خود غیر پر کیا اعراب آئے گا؟ غیر پر مستثنی بِإِلَّا کا اعراب آئے گا۔ مستثنی بِإِلَّا میں کبھی واجب النصب ہوا کرتا ہے، کبھی مستحب النصب ہوا کرتا ہے، کبھی تابع قرار دیا جاتا ہے مستثنی منہ کا۔ جو اعراب مستثنی بِإِلَّا کا آتا ہے وہی اعراب خود غیر پر آئے گا۔ اور غیر و الا میں ایک فرق ہے۔ الا ما قبل سے اخراج کرنے کے لیے آتا ہے۔ زید کو قوم سے خارج کرنے کے لیے آتا ہے، یا گدھے کو قوم سے خارج کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو الا کا کام ہے اخراج کرنا، لیکن جو چیز پہلے مستثنی منہ میں داخل تھی اسی کو خارج کرنا ہے۔ جبکہ غیر جو ہے وہ مغایرت کے معنی میں آتا ہے، چاہے وہ سابق سے اخراج کرے یا اخراج نہ کرے۔ جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ جھوٹے خداؤں میں داخل نہیں تھا، الا کے ذریعے سے جو استثناء کیا، تو یہاں الا کا مطلب غیر کا معنی کرتے ہیں، کیونکہ اس میں الا میں تو سابق میں داخل ہونے کا معنی ہوتا ہے، اس لیے غیر کا معنی لیں گے الا کا، تاکہ داخل ہونا کوئی ضروری نہ ہو۔ اللہ جھوٹے خدا میں داخل نہیں ہے، داخل نہیں، تو پھر بھی اس کو ہم لے کر آئیں گے تاکہ مغایرت کا معنی بتائیں کہ جھوٹے خدا اور ہوتے ہیں، سچا خدا اور ہوا کرتا ہے، دونوں مغایرت ہے۔ اور چونکہ غیر کے اندر الا کا معنی نہیں ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اگر غیر میں الا کا معنی ہوتا تو غیر مبنی ہو جاتا۔ کیوں؟ شباہت معنوی کی وجہ سے۔ شباہت معنوی کیا تھا؟ شباہت معنوی یہ تھا کہ کسی حرف کا معنی کسی اسم کے شکم میں موجود ہے، غیر کے اندر، غیر کے شکم میں الا حرف کا معنی ہو جاتا ہے۔ الا حرف ہے اور غیر اسم میں، الا کا معنی غیر میں شکم میں ہو جاتا، غیر کے اندر ہو جاتا، تو غیر شباہت معنوی پیدا کرتا اور مبنی ہو جاتا ہے، نہیں، جبکہ وہ مبنی نہیں ہوا ہے، معرب ہے۔ اس کا مطلب غیر کے اندر الا کا معنی نہیں ہے۔ غیر جو ہے اس میں کہا کہ آپ غیر کو معرب قرار دیں، کبھی واجب النصب، کبھی مستحب النصب، کبھی تابع نصب، لیکن معرب ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں غیر معرب کیوں؟ مبنی ہونا چاہیے تھا۔ اگر جو ہے غیر کے اندر الا کا معنی اس کے شکم میں موجود ہے تو مبنی ہونا چاہیے، کیونکہ جو ہے کوئی بھی اسم اس کے اندر شکم میں حرف کا معنی ہو، شباہت معنوی پیدا کرتا، اس کے نتیجے مبنی ہونا چاہیے تھا، پھر بھی مبنی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب الا کا معنی غیر میں نہیں ہے، الا کا معنی غیر میں نہیں ہے،
اس لیے معرب باقی رہا ہے، اور معرب باقی رہنے کے نتیجے میں وہ مستثنیٰ بِإِلَّا والے اعراب کو قبول کرے گا، معرب ہی رہے گا۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا۔ مطلب دوم یہ ہے کہ سوا، 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 یہ تین لفظ ہیں، اس پر کیا اعراب آئے گا؟ مشہور قول کے مقابل میں آج سیبوئی کا قول ہے۔ سیبوئی جو امام النحو کہلاتے ہیں، ان کا قول ہے۔ مشہور قول یہ ہے کہ سوا، 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 یہ تینوں لفظ اسم اور غیر کی طرح ان پر بھی مستثنیٰ بِإِلَّا والا اعراب آئے گا، یعنی واجب النصب، مستحب النصب یا تابع مستثنیٰ منہ۔ یہ مشہور قول ہے۔ اس کے مقابل میں آج سیبے کہتے ہیں نہیں، ہمیشہ ظرف ہے، یعنی منصوب مفعول فی واقع ہوگا، یعنی خود سوا اپنے بعد والے کو تو جر دے گا، جس طرح غیر اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی اضافہ ہو کر اپنے بعد والے کو جر دے گا، لیکن خود سوا، اور سوا، سوا بالکل غیر کی طرح ہے، یعنی غیر کے اوپر جس طرح مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب آتا تھا، سوا، سوا، سوا کے اوپر بھی وہی مستثنیٰ بِإِلَّا کا اعراب آئے گا، کیونکہ یہ اسم ہے، اسم کے اوپر جس طرح اعراب واقع ہوتا ہے، اس طرح اس پر بھی اعراب واقع ہوگا۔ آغاز سیبوئی کہتے نہیں، یہ سوا، 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 یہ تینوں لفظ ہمیشہ ظرف ہوں گے، یعنی مفعول فی، یعنی منصوب، ہمیشہ منصوب واقع ہوں گے۔ یہ جو ہے یہ آغاز سیبوئی کا قول تھا۔ آغاز سیبوئی اس قول کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس تینوں الفاظ کو سوائے ضرورت شعری کے آپ ظرفیت سے خارج نہیں کر سکتے، ہمیشہ ظرف رہے گا، سوائے ضرورت شعری ہو جائے، اس کے علاوہ آپ سوا، سوا، سوا کو ظرفیت سے یعنی مفعول فی سے خارج نہیں کر سکتے ہیں۔ آغای مصنف انہوں نے آغای سیبوئی کے قول کو رد کرتے ہوئے دلیل پیش کی ہے کہ سوا، سوا، سوا ظرف کے علاوہ بہت ساری مثالوں میں کہیں پر فاعل واقع ہوا ہے، کہیں پر مبتدا واقع ہوا ہے، کہیں پر مجرور واقع ہوا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سوا، سوا، سوا کو ظرف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ فاعل بھی ہو سکتا ہے، مبتدا بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے جو ہے چند مثالیں پیش کی، عرب کے فصیح کلام سے مثالیں پیش کی۔ دلیل جو ہے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ دلیل لے کر آتے یہ قرآن سے کہ جو فصاحت و بلاغت والا کلام ہے، یا دلیل لے کر آتے ہیں معصوم کی صحیح روایات سے، یا دلیل لے کر آتے ہیں عرب کے جاہلیت کے دور کا جو فصیح کلام تھا اس کے ذریعے سے دلیل لے کر آتے ہیں۔ اور عرب کے دور کا جو جاہلیت کے دور کا کلام تھا، جو شعر و شاعری میں آیا ہے، جو شعر و شاعری میں فصاحت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اشعار کو دلیل بناتے ہیں کیونکہ وہ فصیح کلام ہے، قرآن کو دلیل بناتے ہیں کیونکہ وہ فصیح کلام، روایت کو دلیل بناتے ہیں کیونکہ وہ فصیح کلام ہے۔ یہ فصیح کلام کے ذریعے سے دلیل بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے سیبوئی کی بات کے بالکل مخالف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سیبوئی کا قول صحیح نہیں تھا کہ جو کہتے تھے کہ ہمیشہ ظرف آنا چاہیے۔ ہم آپ کو دکھا رہے کہ فاعل بھی واقع ہوتا ہے، مجرور بھی واقع ہوتا ہے، مبتدا بھی واقع ہوتا ہے، مختلف چیزیں واقع ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ظرف ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہ آغای مصنف نے استدلال کیا ہے۔ پھر کہا ہے کہ ہم آپ کو اور مزید دکھائیں گے
کہ سوا 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 یہ اس میں لیسا بھی واقع ہوا ہے. ہاں البتہ آقای رمانی نے ایک بات کہی ہے کہ ظرف غالباً واقع ہوا کرتا، غالباً یہ تین چیزیں ظرف واقع ہوا کرتی ہیں، قلیل کبھی کبھی غیر ظرف بھی واقع ہوا کرتی ہے. یہ آقای رمانی نے کہا جس کو ابن حشام نے بھی اختیار کیا ہے. آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر معین. فلذا لم تبنا، چونکہ غیر کے شکم میں اللہ کا معنی نہیں ہے بلکہ دونوں کے معنی میں فرق ہے. کیونکہ اللہ کا مطلب ہے کہ سابق سے اخراج کرنا، غیر کا معنی سابق سے اخراج نہیں ہے، دونوں فرق ہیں. اسی لیے تو اللہ کو جھوٹے خداؤں سے جدا کیا، ورنہ جھوٹے خدا میں اللہ کو شامل کرنا لازم آتا ہے. بس اس سے پتہ چلتا ہے غیر کے اندر اللہ کا معنی نہیں ہے، یعنی اللہ کو غیر اپنے شکم میں نہیں رکھتا ہے، ورنہ تو شبہات معنوی پیدا ہو جاتی، اور شبہات معنوی سے غیر کو مبنی ہو جانا چاہیے تھا، جبکہ وہ مبنی نہیں ہوا، مورب باقی ہے اب بھی، ہے کہ نہیں. فلذا، اور چونکہ غیر کے شکم میں اللہ کا معنی نہیں ہے، لم تبنا، غیر کو مبنی نہیں قرار دیا گیا ہے. یہ تو ایک بحث تھی جو تتمہ تھا. اب آئیے سوا 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 کی بحث. فرماتے ہیں والے سوا بکسر السین، سین کو کسرہ دے کر پڑھیں. مقصوراً کا مطلب ہے آخر میں الف مقصورہ پڑھیں، سوا. او ممدودن، یا الف ممدودہ پڑھیں، یعنی الف کے بعد ایک حمزہ بھی لگائیں تو یہ ممدودہ ہو جائے گا. سوا سوا، یہ مقصورہ و ممدودہ کی بحث ہے. وسوا، سوا بھی پڑھا گیا ہے ضمے کے ساتھ، بے ضمہا، سین کو ضمہ دیتے ہوئے. مقصوراً، یہ صرف مقصور ہے یعنی الف مقصورہ کے ساتھ، سوا بغیر حمزہ کے، آخر میں الف کے بعد حمزہ نہیں ہے. وسوا، یہ جو ہے بے فتحہا، سین کو فتح کے ساتھ، ممدودن، یہ الف ممدودہ کے ساتھ ہی آتا ہے، یعنی الف کے بعد حمزہ آئے گا. وَلِسِّوَا سوا سوا اجعلا، اجعلا اس میں اجعل ہے یعنی تم قرار دو. الف الف اطلاقی کے لئے ضرورت شعری کی وجہ سے آیا ہے، الف جو ہے وہ زائد ہے. اجعل، آپ قرار دے دیں ان تینوں کو، علی القول الاصح، صحیح قول کے مطابق یعنی مشہور قول کے مطابق. ما لغیر جعلا، جعلا کا بھی الف زائد ہے، جعلا کا یہ جو ہے تثنیہ نہیں ہے، یہ مفرد کا صیغہ ہے، لیکن ضرورت شعری کے سے الف لے کر آ گیا نا. وہ اعراب جو غیر کے لیے قرار دیا گیا تھا، یعنی مستثنی بالا والا اعراب، واجب النصب، مستحب النصب یا تابع قرار دینے والا، جو اعراب مستثنی بالا کے لیے قرار دیا گیا تھا وہی اعراب ان تینوں کے لیے بھی قرار دیں جس طرح غیر کے لیے تین اعراب قرار دیے گئے تھے. وَمَا لِغَيْرٍ جُعِلَ، کہتے ہیں قرار دے دیں قول صحیح کے مطابق ان تینوں کے لیے وہی اعراب، لغیر جعل، ما سن لیں وہ اعراب کہ لغیر، جو غیر کے لیے جعل قرار دیے گئے تھے، وہی اعراب
آپ ان تینوں کے لیے قرار. وہ کیا قرار دیا گیا تھا؟ وہ چیز جو غیر کے لیے قرار دی گئی تھی، من استثناء، کہ سوا 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 کو حرف اس میں استثناء مانے اس کو ظرف نہ مانے. پہلی بات تو اس کو استثناء کا لفظ مانے، اس کو ظرف نہ مانے. من استثناء، آپ ان تینوں کو استثناء مانے نہ ظرف. وہ اعراب، اور وہ اعراب دیں بما نصب المستثنى بإلا، وہ اعراب کہ جو مستثنى بإلا کی طرف نسبت دیا گیا تھا. مستثنى بإلا کا اعراب کیا تھا؟ کبھی واجب النصب ہوتا تھا، کبھی مستحب النصب، کبھی مکروہ النصب، کبھی تابع. مختلف جو ہے اعراب تھے، وہ سارے اعراب اس غیر کی طرح سوا 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 کے اندر بھی یہی ایک تو استثناء قرار دیں، دوسرا وہ اعراب جو غیر کے لیے تھے یعنی مستثنیٰ بإلا والے اعراب، وہی اعراب سوا 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 کے لیے قرار دیں. یہ تو بات آ گئی صحیح قول کے، یعنی اصح جو مشہور قول تھا اس کے حساب سے. ومقابل الاصح ہے، اصح قول کے مقابل میں. یہاں پر جو ہے ایک آئے مدرس کی بات کو آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ اگر مشہور اشہر کے مقابل میں آ جائے تو اشہر کا مطلب ہے 55%، اور مشہور کا مطلب 45%، کیونکہ اشہر مشہور کے مقابل میں، یعنی اشہر ہیں زیادہ مشہور. لیکن اگر مشہور یہی مشہور شاذ کے مقابل میں آ جائے تو مشہور کا مطلب ہے 90%، کیونکہ شاذ کے مقابل، شاذ کا مطلب 10% مثلا. تو مشہور کے دو معنی ہیں. مشہور کا ایک معنی جو اشہر کے مقابل میں ہوگا، مشہور کا دوسرا معنی ہے کہ جو شاذ کے مقابل میں ہوگا. دونوں کے الگ الگ معنی ہوا کرتے ہیں. تو یہاں پر اصح قول یعنی زیادہ مشہور قول، اور سیبوی کا قول مشہور قول ہے، یہ سیبوی امام النحو ہے. تو یہاں پر اصح کا مطلب ہے 55%، اور سیبوی کا قول اس کا مطلب 45%. یہ قول مقابل الاصح ہے. اصح کے مقابل میں قول سیبوی ہے. آغا سیبوی کا قول ہے جو اصح کے مقابل میں. وہ کیا ہے؟ وہ قول سیبوی ہے، مقول قول سیبوی، انہا لا تستعمل الا ظرفا، سوا 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 یہ استعمال نہیں ہوتا ہے سوائے ظرف کے، یعنی مفعول فی کے. اور مفعول فی بھی ہمیشہ منصوب ہوگا مفعول فی کی بنیاد. منصوب کا مطلب مورب مبنی پھر بھی نہیں بنایا، منصوب کا مطلب مورب ہے. یعنی کہتے ہیں لیکن وہ مورب ہوگا، اعراب اس کا تبدیل نہیں ہوتا، تابع نہیں قرار دے سکتے. وہاں پر واجب النصب نہیں قرار دے سکتے، وہاں پر مستحب النصب نہیں، وہاں پر صرف جو ظرف رہے گا، ایک ہی اختصاص مفعول فی. ولا تخرج منہ عنہ الا فی الضرورت، کہتے ہیں کہ سوا سوا کو اس ظرف سے خارج نہیں کیا جا سکتا ہے مگر کہ ضرورت شعری پیش آ جائے تو ضرورت کی وجہ سے اس کو ظرف سے نکال سکتے. باقی جو ہے ہمیشہ ظرف میں یعنی مفعول فی میں استعمال ہوگا. ولا تخرج، اس سوا سوا کو خارج نہیں کیا جا سکتا ہے عنہ ظرف سے الا فی الضرورت، مگر کہ ضرورت شعری میں اس ظرف سے خارج کریں گے. خارج کریں گے کا مطلب کیا ہے؟
پھر جو استثناء کا معنی لیں گے. ہاں یہ تھا آغا سیبوئی کا نظریہ. لیکن مصنف یعنی ناظم جو الفیہ لکھنے والے وہ مصنف وہ اس کو رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیبوئی کا قول رد ہو جاتا ہے اس لیے کہ ہم ظرف کے علاوہ غیر ظرف میں بھی سوا سوا کو دیکھتے ہیں کہ وہ کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی مجرور بنتا ہے، کبھی اسم لیسا بنتا ہے، کبھی خبر لیسا بنتا ہے، مثلا مختلف چیزیں بنتا ہے. وَرَدَّهُ الْمُصَنِّفُ آغا سیبوئی کے قول کو رد کیا مصنف نے بِوُرُودِهَا مَجْرُورَةً کہ سوا جو ہے مجرور بھی واقع ہوا ہے، وارد ہوا ہے نا، واقع ہوا ہے. بے من کے ذریعے سے مجرور واقع ہوا ہے. فی قولہ جیسے کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ کے قول میں ہے دعوت ربی میں نے پروردگار عالم سے دعا کی. کیا دعا کی؟ پروردگارہ جنگ خندق میں خالی جو ہے تیرے اتنے ہی مختصر سی تعداد مومن پوری روئے زمین پر ہے، اگر یہ بھی ختم ہو گئے جنگ خندق میں اتنے بڑے لشکر کے مقابل میں اتنا چھوٹا سا لشکر، تو پروردگارہ یہ روئے زمین میں ختم ہو گئے تو اس کے نتیجے کے اندر پھر جو ہے تیرے حق کے دین کا پیغام پہنچانے والے کون ہو گئے؟ اس لیے پروردگارہ ان کو باقی رکھ تاکہ جو ہے یہ تیرے دین کا پیغام دنیا میں پہنچا سکے. یہ پروردگار عالم سے رسول اکرم نے دعا کیا. دعوت ربی میں نے اللہ سے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ یسلط علی امتی عدوا کہ پروردگارہ میری امت پر تو کسی دشمن کو مسلط نہ ہونے دے. من سوا انفسہم اپنے اندر کی جو اختلافات و دشمنیاں ہوا کرتی وہ الگ بات ہے، لیکن باہر سے کوئی دشمن ہم پر مسلط نہ ہو جائے. من سوا انفسہم خود ان کے اپنے نفس کے علاوہ باہر سے کوئی دوسرا دشمن آ کر ان پر مسلط نہ ہو جائے. من سوا انفسہم اپنے نفس کے علاوہ باقی کوئی دشمن باہر سے آ کر ان پر مسلط نہ ہو جائے. تو یہاں پر سوا مثال ہے ہماری کہ سوا پر من داخل ہوا ہے، اور من یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سوا یہاں پر مجرور واقع ہوا ہے اس مثال کے اندر. وفاعلا مجرور کے علاوہ فاعل بھی واقع ہوتا ہے. یہ فاعل مجروراً پر عطف آنا، مجرورتاً بنا. فی قولہ جیسے کہ شاعر کا قول ہے. دیکھیں شاعر کا قول اس لیے کہ وہ فصیح کلام ہوتا ہے، اس سے دلیل لے کر آ رہے ہیں، یا قرآن کی آیت یا روایت یا شاعر کا قول جو فصیح کلام ہوتا ہے اس سے دلیل لائی جاتی ہے کہ کیوں ان کے اندر یہ فاعل واقع ہوا. اگر جو ہے ظرف خالی ہونا تھا تو فاعل کیوں آیا ان کے قول کے اندر؟ فلم یبق سوى العدوان دناہم کما دانو بس کوئی دشمن کے سوا باقی نہ رہا. سوى العدوان یہ نون جو ہے عدوان کا الگ کٹ کے آ گیا ہے. عدوان یعنی دشمنوں کے سوا کوئی باقی نہ رہا، ایسا دشمن نے ہمیں شکست دے دیا تھا. پھر دناہم کما دانو ہم نے ان کو اسی طریقے سے سزا دی جس طرح انہوں نے ہم پر مسلط ہو کے سزا دی تھی. تو یہاں پر سوى العدوان شاید مثال ہے کہ سوا یہاں پر فاعل لم یبقى بن گیا ہے. ومبتداً اور ہم دیکھتے ہیں کہ سوا مبتدا بھی واقع ہوا کرتا فی قول ہی
شاعر کے قول میں ہے، سوا کا بائعھا وانت المشتری، آپ تنہا ہیں اس کنیز کو خریدنے میں، وانت المشتری یعنی آپ کے سوا سب اس کنیز کو بیچنے والے ہیں اور آپ تنہا ہیں کہ جو خریدنے والے ہیں۔ تو بائعھا سے پہلے سوا کا موجود ہے، سوا کا مبتدا، بائعھا خبر، تو یہاں پر سوا جو ہے کیا مبتدا واقع ہو گیا ہے۔ وَاسْمًا لِلَيْسَ فِي قَوْلِهِ، اور یہ سوا جو ہے اسم لیسا کے لیے واقع ہوا اس قول شاعر میں، أَأَتْرُكُ لَيْلَى لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا سِوَى لَيْلَةٍ فَإِنِّي إِذًا لَصَبُورٌ۔ یہاں پر شاعر یہ کہتا ہے کہ أَأَتْرُكُ لَيْلَى، کیا میں اپنی محبوبہ لیلا کو چھوڑ دوں، لیس بینی و بینہا سوا لیلۃ، جبکہ میرے اور اس کے درمیان صرف ایک رات کا فاصلہ ہے۔ لیس بینی و بینہا سوا لیلۃ، جبکہ میرے اور اس لیلا کے درمیان سوائے ایک رات کے اور کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ انی اذن لصبور، پس میں یقیناً نتیجتاً صبر کرنے والا ہوں۔ تو یہاں پر سوا شاید مثال ہے کہ لیسا کی خبر بینی و بینہا ہے، کیونکہ بین ظرف ہے، اس لیے یہ بینی و بینہا معطوف علیہ مل کر ظرف متعلق ثابتاً ہو کر خبر مقدم، سوا اسم لیسا ہے، سوا لیلۃ مضاف مضاف کا اسم لیسا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ لیسا کا اسم بھی سوا بن سکتا ہے۔ وقال الرمانی، آغا رمانی نے یہ کہا ہے کہ انہا تستعمل ظرفا غالباً، سوا 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 یہ غالباً ظرف استعمال ہوتا ہے، یعنی اکثر اوقات یہ ظرف کے طور پر استعمال ہوگا، کبھی کبھی جو استثناء کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وَكَغَيْرٍ قَلِيلًا، لیکن یہ سوا سوا غیر کی طرح کم ہے، غیر کی طرح کم ہے، یعنی غیر جس طرح اللہ کے لیے کم استعمال ہوتا ہے، اس طرح یہ سوا سوا بھی استثناء کے لیے کم استعمال ہوتے ہیں۔ غیر کی طرح یہ بھی استثناء کے معنی میں کم استعمال ہوتے ہیں۔ غیر بھی اسی طرح ہے کہ غیر بھی عام طور پر وصف کے معنی میں آتا ہے، یعنی جو ہے وہ اپنے وصف کے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی اللہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، غیر بھی مجازاً۔ اس طرح سوا یہ غالباً ظرف میں ہے، لیکن کبھی کبھی غیر کی طرح استثناء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کہ غیر جس طرح کم استثناء کے معنی میں، اس طرح جو ہے سوا بھی کم، قلیلاً جو ہے وہ استثناء کے معنی میں آتا ہے۔ تھوڑا سا قریب ہے لیکن بہرحال وہ بالکل بعین ہی نہیں ہے، آصفی تو کہتے ہیں بالکل ظرف ہی ہوگا، بس وہ ضرورت ایک الگ چیز ہے، یہ ضرورت نہیں کہہ رہے، ضرورت نہ بھی ہو تو استعمال ہو سکتا ہے، کہتے ہیں ہاں بغیر قلیل ہے لیکن۔ وَاخْتَارَهُ ابن حشام، اور اسی ابن رمانی کے قول کو اختیار کیا ابن حشام جو صاحب مغنی ہیں، ابن حشام، انہوں نے اس قول کو اختیار کیا اور کہا کہ زیادہ تر ظرف میں استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی غیر کی طرح اللہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ غیر کا اصلی معنی استثناء نہیں ہے،
غیر کا اصل مطلب ہے مغایرات، یعنی ایک دوسرے میں جدائی. لیکن کبھی کبھی استثناء کے معنی، استثناء کا معنی ہے اخراج کا معنی، جو پہلے داخل تھا اور پھر نکالنا اس سے. یہ غیر کی طرح کے غیر قلیلاً الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، سوا بھی قلیلاً الا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ تھا ابن رمانی کا قول جس کی ابن حشام نے تائید فرمائی. صلی اللہ علیہ